بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا. سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو نیا سال مبارک. اللہ تعالیٰ کرے کہ خوشیاں آئیں اور مصیبتوں اور غموں سے نجات ملے. گرما گرم خبریں ہیں اور ایک تو پی ٹی آئی کے اندر کی پالیٹکس آپ سے ڈسکس کریں گے. سہیل افریدی صاحب نے اعلان کر دیا کہ 9 تاریخ کو وہ سندھ جا رہے ہیں اور جو عوامی رابطہ مہم ہے اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے وہاں پر وہ اس میں شریک ہوں گے. بلوچستان سے بھی خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں, وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں اور ایک عوامی رابطہ مہم شروع کر دی گئی ہے. ایک تصویر بہت زیادہ جس کا چرچا جے شنکر اور ایاز صادق صاحب کا ڈھاکہ میں جہاں وہ اکٹھے ہوئے تھے خالدہ ضیاء کی فیونرل میں ان کے نماز جنازہ کے لیے, تو انہوں نے ہاتھ ملایا. وہ کیا اس کا بھارت میں کیا ری ایکشن آ رہا ہے, بنگلہ دیش میں کیا ہے, پاکستانی اس کو کیسے سوال کر رہے ہیں. تو پھر ایک سوال یہ بھی ہے اس تصویر کے بعد کہ اگر کوئی یہاں پر کسی انڈین میڈیا سے بات کرے تو اس کو تو غدار قرار دے دیا جاتا ہے, لیکن اگر اسپیکر قومی اسمبلی جے شنکر سے ملیں سٹ پنجہ ہاتھ ملائیں تو وہ اس کو ایک بڑی ڈپلومیسی قرار دیا جا رہا ہے. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اس وقت معاملات کیسے ہیں؟ جو یہ یو اے ای اور سعودی عرب کا معاملہ ہوا اس میں اطلاعات یہ ہیں, اگرچہ پاکستانی حکام اس کو نہیں مانتے, آفیشیلی نہیں مانتے, لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب پاکستان کے جو رویہ تھا, جو پاکستان نے میڈیشن کرانے کی بات کی, اس پر کو وہ زیادہ خوش نہیں ہوئے. ان کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ ایک معاہدہ ہے, آپسی کا سیکیورٹی کا معاہدہ ہے, تو پاکستان بالکل آنکھیں بند کر کے سعودی عرب کے پیچھے چلے گا. لیکن پاکستان نے میڈیشن کی کوشش کی, تو بہرحال پبلکلی تو اس بات کا اظہار نہیں, لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں صورتحال سے باخبر ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ سعودی عرب اس ساری صورتحال سے خوش نہیں. تو جناب یہ گرما گرم خبریں ہیں, ان کی تفصیل آپ کو دیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو سہیل افریدی ہیں وہ عوام رابطہ مہم اب سندھ میں پھیلا رہے ہیں, بلوچستان بھی جائیں گے, اس کے بعد پنجاب کے جو مختلف شہر ہیں وہاں پر جائیں گے. اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا, پیغام دیا کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے تیاری کریں, تو وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں. اور اگلا مرحلہ پھر احتجاج کا ہوگا. کب وہ اسٹریٹ موومنٹ باقاعدہ طور پر لانچ کی جائے گی ابھی اس کے بارے میں نہیں پتہ. ایک احتجاج کا اعلان تو ہوا ہے 8 فروری کے لیے, لیکن اسٹریٹ موومنٹ جو ہے یا ریزسٹنس ہے وہ کب سے باقاعدہ ریزسٹنس کا آغاز ہوگا یا احتجاج کا آغاز ہوگا وہ نہیں پتہ. اسی بیچوں بیچ ایک کنٹروورسی بیرسٹر گوہر کا ایک بیان, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے اسٹریٹ پروٹیسٹ, یہ سہیل صاحب جو ہیں افریدی صاحب اپنے طور پہ کر رہے ہیں. اس پر بہت زیادہ لوگوں نے, جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے, اس پر مذمت کی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر ایک کمپرومائز آدمی ہے, ایک کمزور آدمی ہے, اور اس نے ہمیشہ جب بھی پارٹی کے لیے کوئی موومنٹ کی بات ہوئی ہے, ریزسٹنس کی بات ہوئی ہے, تو اس قسم کے بیان دے کے ڈیمورلائز کیا, لوگوں میں مایوسی اور نا امیدی پھیلانے کی کوشش کی ہے. تو اس لیے بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو اندر پارٹی کے اندر ورکرز لیڈران کی تنقید کا بھرپور نشانہ بنے ہوئے ہیں. ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ شفیع جان صاحب نے جو ایک ان کی کنٹروورسی لفظوں کی جو ایک جنگ تھی عظمہ بخاری کے ساتھ, اس میں انہوں نے معذرت کر کے اس معاملے کو ختم کر دیا ہے. منصور علی خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے شفیع جان نے فون کر کے کہا کہ وہ اس سارے معاملے پر وہ معذرت کرتے ہیں, اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے. تو منصور علی خان کے بقول اب جو عظمہ بخاری ہیں انہیں اس معاملے پر بات نہیں کرنی چاہیے. میں یہ ساری کنٹروورسی کو دیکھ رہا تھا تو ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی بات پر حکومت اور بہت سارے لوگ عورت کارڈ کھیلتے ہیں, لیکن ہم نے جو عدالتوں میں جس طریقے سے بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے جو وہ ایک الزام لگا کے اور پھر ان کے کردار کشی کی گئی اور اس کو ٹی وی نے چلایا, مین سٹریم جسے ہم کہتے ہیں, جو ایکچولی اب مین سٹریم ٹی وی نہیں ہے, اس پر کسی نے نہ کبھی ندامت کا اظہار کیا, نہ کبھی کسی نے معافی مانگی, نہ کسی نے شرمندگی کا اظہار کیا, اور بڑی ڈٹھائی سے عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے ان کے حوالے سے, ان کی خواتین کے حوالے سے جو ایک نازیبا اور ایک گھٹیا گفتگو کی گئی, وہ اس پر کبھی کسی نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا.
اب یہ آپ کو اور معذرت کا اظہار بھی نہیں کیا. یہ تصویر ہے جے شنکر اور ایاز صادق صاحب کی, بڑی اچھی تصویر ہے, لیکن پاکستان میں اس کو ایک بہت بڑا ایک پوری کہانی بیان کی گئی میڈیا میں, اور اس کو ایک ڈپلومیٹک بریک تھرو اور اس کی بڑی تعریف کی گئی. کسی نے اس پر بات نہیں کی کہ یہ اسی انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں جن کی بھارتی ٹیم نے پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا, پاکستان کی ٹیم کے ساتھ, اور ہمارے جو بورڈ کے سربراہ ہیں ان سے باقاعدہ وہ یعنی ٹرافی لینے کے بھی وہ روادار نہیں تھے. تو ابھی اس کو بہت زیادہ ایک ٹرننگ پوائنٹ اور ڈپلومیسی کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے. 3-4 چیزیں ہیں. جو بھارت کا میڈیا ہے اس نے تو بہت ہی کاشیسلی اس کو صرف ایک ہیپننگ قرار دیا ہے, کوئی ڈپلومیٹک بریک تھرو نہیں قرار دیا. اور بنگلہ دیش کا میڈیا بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنا جو فوکس تھا سارا وہ خالدہ ضیاء کے جنازے پر رکھا جس کے لیے لیڈر آئے تھے, لیکن اس کو رپورٹ ضرور کیا. پاکستان میں تو پھر آپ کو پتہ ہے تعریفوں کے اور پل باندھ دیے جاتے ہیں اور پھر ہم لوگ تو بہت آگے چلے جاتے ہیں. لیکن ایک سوال آ رہا ہے کہ اگر ایاز صادق صاحب ہاتھ ملائیں اور مسکراہٹوں کا تبادلہ کریں تو وہ تو بڑی ڈپلومیسی ہے, اور اگر کسی بھارتی میڈیا کو کوئی انٹرویو دے, علیمہ خان صاحبہ نے بات کی تھی بھارت کے, اور ڈاکٹر نورین نے شاید بات کی تھی, اور وہ چیزیں غلط رپورٹ ہوئیں ایک یہاں پر انڈین میڈیا سے جو ان کی بات چیت تھی, تو اتنی تنقید, ان کو غدار قرار دے دیا, کہا کہ یہ کیا ہے. تو بھائی یہ جے شنکر جو ہے یہ تو ان کا وزیر خارجہ ہے, اس سرکار کا حصہ ہے جس نے پاکستان پہ حملہ کیا, تو اس سے جو آپ نے ہاتھ ملایا ہے یہ کون سی ڈپلومیسی اور کون سا ڈپلومیٹک یہ ایک برتری حاصل ہو گئی ہے. اور دوسرا, اگر سب کو پتا تھا کہ بھارت کا وزیر خارجہ بھی وہاں پہ آ رہا ہے, فیونرل پہ اگر گئے ہیں, تو پھر یہ ایاز صادق صاحب کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کوئی ڈپلومیسی کرنی تھی تو فارن منسٹر چلے جاتے. اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ کیا کام کر رہے تھے, وہ وہاں پہ چلے جاتے اور ذرا اس کو تسلی سے احتیاط سے سنبھل کے جو جیسچر ہونا تھا. مجھے ایسا لگا انہیں پتہ ہی نہیں تھا, دے ور جسٹ کاٹ ان سرپرائز. اور ایاز صادق صاحب کو تو انڈین مجھے یقین ہے بہت پسند کرتے ہوں گے, کیونکہ یہ وہی ایاز صادق ہیں جنہوں نے اسمبلی میں بیان دیا تھا باجوہ صاحب کے بارے میں کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں جب ابھینندن والا واقعہ ہوا تھا. تو وہ تو انڈین, جے شنکر تو ویسے ہی ان سے بہت خوشی سے ذہنی طور پر ان کو ملنے کے لیے تیار ہوگا, کیونکہ ایاز صادق صاحب کی اپنی جو گفتگو ہے وہ تو ہمیشہ پرو انڈین ہی رہی ہے. لیکن بہرحال پاکستان ایک عجیب ملک ہے, جس کو مرضی پرو انڈین بنا دو, جس کو مرضی غدار بنا دو, جس کو مرضی محب وطن بنا دو. تو یہ جو ساری صورتحال تھی, یہ اس تصویر پر یہ کنٹروورسی اور یہ ساری گفتگو آپ کے گوش گزار کی ہے. سعودی عرب ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ زیادہ پاکستان سے خوش نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا ایک ان کا ڈیفنس پیکٹ ہے, اور وہ ڈیفنس پیکٹ یہ تھا کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ, پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا. یو اے ای کے ساتھ جب ٹینشن ہوئی تو ہمارے حکمرانوں نے فوری طور پر میڈیشن کرنے کی کوشش کی, یہ سمجھ کر کہ یہ ہمیں نیوٹرل کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں جو پیسے مانگنے والے ہوں, جنہوں نے قرض لیا, وہ ان کی پوزیشن ایسی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی میڈیشن کریں. تو انہوں نے کوشش تو کی, اور یہ بھی بیچ میں میں آپ کو بتاؤں انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی نکالا یعنی میڈیا کو یہ کہا کہ 2.1 ملین 21 لاکھ پاکستانی یو اے ای میں ہیں اور یہ اور وہ, لیکن فوری طور پر پھر یہ آیا, یہ ہدایت آئی کہ نہیں یہ خبر نہیں آپ نے یہ چلانی ہے, جس میں بھی فارن آفس نے یہ لکھا کہ پریس ریلیز میں تیسرے پیرے میں کہ جی ہم کنگڈم آف سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں, لیکن سعودی عرب راضی نہیں ہے. ان کا یہ خیال تھا, وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ اس پورے ایشو میں فوراً پاکستان مدد کرے گا اور پیچھے آنکھیں بند کر کے آئے گا سعودی عرب کے, کیونکہ پاکستان کی جو بقا ہے, پاکستان کی جو ترقی ہے, پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے, اور پھر یہ جو سارا امریکہ کے ساتھ بریک تھرو ہے, اس میں سعودی عرب سمجھتا ہے کہ اس کا ایک بڑا کردار ہے. اینڈ دے ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ان کے ساتھ میڈیشن کی اگر بات ہونی ہے تو وہ پاکستان کرے آ کے. تو بہرحال پاکستانی اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر پریس ریلیز وغیرہ جاری کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا, جس میں کہا کہ ہم کنگڈم آف سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں. مگر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ خفا ہیں ذہنی طور پر. They were not expecting this attitude from Pakistan. They thought کہ پاکستان will follow them blindly, will be standing on their side.
لیکن وہ جو ایک نیوٹرلٹی بنانے کی کوشش کی پاکستان نے، جو ان کو ایک زوم ہے کہ ہم اسلامی امہ کے لیڈر ہیں، تو وہ تھوڑا چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ بہرحال اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔